انگلی پر گنا جائے قرآن کیا ہے، کلام الہی کیا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں انگلی پر گن کر چند باتوں میں اس کو سمیٹا جا سکتا ہے تو بحر ذخار، لیکن اگر گننا چاہے آدمی انگلیوں سے گن سکتا ہے۔ اگر صرف ایک انگلی رکھ کر صورتوں کے نام پڑھے، یہ بقرہ ہے، یہ آل عمران ہے، یہ انعام ہے، یہ نساء ہے، یہ مائدہ ہے، یہ سورہ توبہ ہے، یہ اعراف ہے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے، 114 جو عنوان ہے قرآن پاک کے، اگر کوئی ادنا سا طالب علم بھی ہمت کر لے اس مشق کو عوام کے سامنے رکھے کہ صرف نام جو اشارے کرتے ہیں قرآن پاک کا ایک خیالی تذکرہ انسان کے ذہن پر آ جاتا ہے۔ فضائل کی جو اہم مضامین ہیں، اہم مضامین عزیزہ گرام بزرگوں 3 ہے جس پر کتاب اللہ کی بنیاد ہے۔ ایک اس میں ہے اللہ کی توحید، بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، بہت زیادہ، اس لیے کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اس کائنات کے پردے ہیں، اس کائنات کے پردوں کے پیچھے اللہ کی ہستی ہے، اور کائنات میں لاکھوں کروڑوں اللہ کی نشانیاں پوشیدہ ہیں، ان نشانیوں کے آئینے میں اللہ تک پہنچنا ہے۔ اصل جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جوہر دیا ہے وہ اپنی معرفت، وہ اپنی یافت اور تلاش، اس کا نام ہے توحید۔ قرآن پاک کی زبان بھرا پڑا ہے قرآن، الحمدللہ۔ دوسرا جو سب سے زیادہ بیان کیا ہوا مسئلہ ہے قرآن پاک میں جو کہہ سکتے ہیں وہ ہے معاد، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہے، یہاں سے شروع ہے، بلکہ اس لیے کہ شروعات میں 30 40 50 سال اور پھر بعد میں جو ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اس لیے ان 70 80 سال کی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا، برپا ہوگا، پھر اس وقت انسانوں سے سوال و جواب ہوگا۔ اس ایک دن کی مقدار کا قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، کانا مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون۔ اے بندو غور کرو، آخرت کے اس ایک دن کی مقدار تمہارے گنتی کے حساب سے 50,000 برس کے برابر ہے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے چیدہ مضامین سے ناآشنا ہے۔ اس سے بڑا کوئی حادثہ، اس لیے کہ دنیا کی دوسری منڈیاں بھی ہیں، آج یورپ، امریکہ، ساری دنیا، میں بھی طالب علم ہوں اور دیکھتے ہیں کتابیں، سفر بھی کیے الحمدللہ بہت سے ممالک کے، دور دراز یورپ کے کناروں تک گئے، تو دنیا میں بہت سے فلسفے ہیں کتابوں میں۔ آج کل انٹرنیٹ کی دنیا ہے، انگلی پر گنے جا سکتے ہیں بڑے بڑے فلسفے، بڑے بڑے فلسفی اٹھے دنیا میں۔ اب بھی فلسفوں کی جنگ ہے، آج کی زبان میں اس کو کہتے ہیں کلیش آف سویلائزیشنز، تہذیبوں کی جنگ ہے یہ۔ اسی میں اپنے جوہر دکھا رہے ہیں، اور ان کے پاس بھی مذاہب ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی مذاہب ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں جو مذہبوں پہ مرتی ہے، جانیں کھپاتی ہے، زندگیاں دیتی ہے، لیکن اس کے بعد الحمدللہ ایمان والوں کے بھی اپنے سلسلے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے۔ صرف ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے، صرف اگر اس ایک بنیاد پر ساری دنیا کا جائزہ لیا جائے، دنیا کے سارے مذاہب، اس میں کیا دو رائے کہ وہ ہیج ہے، وہ ضد کرتے ہیں، وہ منواتے ہیں، وہ زبردستی کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر علم کی کسوٹی پر ان کو رکھا جائے تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن پاک میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو چلنے والی چیز ہے آخرت میں وہ ہے الاسلام، اور اسلام کا معنی ہے خود سپردگی، خود کو اس کے حوالے کر دو، پھر اس کے مزے لے لو۔ میں طالب علم ادنا درجے کا، میں کہتا ہوں جس کے پاس دین نہیں ہے وہ دنیا کے بھی مزے نہیں لے سکتا۔ یہ نکاح جو ہے ہمارے اس عزیز بچے کا پڑھا جائے گا، اس بچی کے ساتھ اس ظہر کی نماز میں عزیزم مولانا عادل صاحب ندوی صاحب کو جو اجر ملا اللہ کے دربار میں، ظاہر ہے نماز تو سیدھے پڑھتے، پیشانی ٹیکتے اللہ کے سامنے، اپنا سر رکھتے، اپنی جبین رکھتے، کہتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے، آپ ہی بڑے ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہے، سبحان ربی الاعلی، میرا ہی اللہ بڑا ہے۔ تو یہ رگڑ جو ہے، یہ پیشانی کی رگڑ، یہ سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی ہے، سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی نماز کی شکل میں ہے، اور یہ ذلت اللہ کے لیے ہے جس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے۔ ظاہر تو اس کا ذل ہے، یہ گھٹنے کہتے ہیں نا اردو میں، گھٹنے ٹیک لیے، کیا کرتے ہیں نماز میں؟ گھٹنے زمین پر، پیشانی رگڑ دی تو پیشانی رگڑ دی، ناک زمین پر رگڑوا دیا، اور کوئی جبروت کسی کو تو ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، یہ انگلیاں، یہ گھٹنے ٹیکتے ہیں، انگلیاں رکھتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کمر میری جھکی ہے، سر میرا پٹکا ہوا ہے، میں نے اپنی ناک کو آلودہ کر دیا ہے خاک میں، اے اللہ آپ ہی بڑے ہیں، ہماری کوئی حصہ، یہ اعلان ہے۔
اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے تمام اعمال میں سجدے کی حالت میں جو اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور اللہ کو بندے سے محبت ہوتی اس سے زیادہ بندگی کا کوئی تصور نہیں. سجدہ سب سے بڑی دلیل ہے بندگی کی. خیر اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس نماز میں جو اس عزیز کو اس بچے کو جس کا نکاح ہوگا جو اجر دیا. ہم حدیث کے بھی طالب علم ہیں, حدیث کی کتابوں میں مشہور روایات ہیں, ان میں یہ آتا ہے کہ صرف اس کے بعد نکاح کا عمل کرنے سے, ابھی عصر کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میں اس عمل کی وجہ سے جو فرق پڑے گا حدیث کی زبان میں, بعض روایات میں آتا ہے کہ 80 درجہ اجر بڑھ جاتا ہے. کیا کرنے سے؟ نکاح پڑھنے سے. ایک شخص بے نکاح ہے, نماز پڑھی, اجر ملے گا اللہ کے پاس, لیکن اتنا ملے گا. لیکن اسی شخص نے اور نماز پڑھی لیکن وہ حالت نکاح میں پڑھی, 80 درجہ اس کا ریوارڈ, اس کا اجر اللہ کے پاس بڑھ جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس دین ہے وہ دنیا کے بھی مزے لے سکتا ہے. ہمارے یہاں 1 کی اجازت, اگر کسی حالت میں ضرورت پڑ جائے 2 کی اجازت, اگر کبھی کسی وقت کوئی صورتحال پیش آئے, ہوش بھی نہیں ہے, یوں ہی مزے کے لیے, قرآن پاک نے بہت معتدل انداز اختیار کیا. اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے, تمہارے معاشرے میں عدالت مشکل ہے, تو پھر تمہارے لیے 1 کافی. البتہ تمہارے لیے 2 بھی 3 بھی, اور دیگر مذاہب کا حال دیکھیے, ان کو لازمی طور پر حرام کا راستہ اختیار کرنا ہے, غلط راستہ, اور جس سے وہ اپنے کو بچا نہیں پائیں گے. کتنا بھی وہ لڑے فطرت کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا. کوئی تجرد, کوئی تزہد, کوئی نام دے دے, لیکن باتیں کھل گئی ہے. ان کے چرچوں کا برا حال ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. ان کے چرچوں میں جن کو وہ مذہب کی ماں کہتے ہیں, مذہب کی بہن کہتے ہیں, ان بہنوں اور ماؤں کو محفوظ نہیں پایا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ فطرت کے خلاف جنگ ہے. جو مجھے بات عرض کرنی, اللہ کے کلام میں سب سے زیادہ رس جو ہے وہ قرآن پاک میں توحید کا, اس کے بعد معاد, مرنے کے بعد کی زندگی. کہ آج تو ہم کہیں گے ہم جی ایسے ہے ویسے, اگر حق اللہ کے سامنے ہماری حیثیت نہ ہو تو آخرت ہماری بڑی نقصان میں. تیسرا سب سے زیادہ مضمون جو قرآن پاک میں ہے وہ ہے نبیوں کے حالات, خصوصاً آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. رسالت کا معنی عزیزوں اور بزرگوں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بینا کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیجیے. اندھے کا چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کسی آنکھ والے کو سہارا بنائے. تو رسالت رسول علیہ السلام کا مطلب ہے کہ آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے بس. اور قرآن پاک میں مژدہ ہے, پیغام ہے, خوشخبری ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے. اسوہ بھی ہے اور حسنہ بھی ہے, بہترین نمونہ. تو یہ 3 مضامین. اس کے علاوہ حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پہ مضامین, لیکن یہ انہی 3 کے ذیل میں ہوں گے. اس کو کہتے ہیں یہ پرائمری مضامین ہے, میجر سورس جو قرآن پاک میں ہے. اس کے ذیل میں, اس کے سائے کے نیچے اور مضامین ہزاروں کی تعداد میں. کوئی گن نہیں سکتا ہے. قرآن پاک نے دعویٰ کر دیا, کوئی قلم اٹھانا چاہے, کوئی لکھنا چاہے, سارے سمندر اس کے لیے سیاہی بن جائیں, ساری دنیا کے پیڑ ان کے لیے قلم بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر, اس کے بعد 7 سمندر اور بھی دے دیے جائیں. ما نفدت کلمات اللہ. قرآن پاک کے مضامین کبھی ختم. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے, آج 1441-42 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو. آج تک 15 صدیاں نکل رہی ہے, تقریباً 14.5 سال, 1450 سال. اس کے بعد اللہ بہتر جانتے, 100 سال, 200 سال, 500 سال, اللہ بہتر جانتے. ہمارا ایمان ہے, ہمارے پاس جو ہے ساری انسانیت کو, کسی بھی دنیا کی منڈی میں ہم گئے, عالم عرب میں ایک عرب بڑے خطیب سے ملاقات ہوئی ہماری. ہم نے ان سے اتنی گزارش عرض کی, ہم نے کہا چینی اتنے ہیں, 4 فٹ 4.5 فٹ کے, مشکل سے 3 ساڑھے 3 فٹ 4 فٹ. حوصلہ دیکھیے ان کا مادیات میں, میٹیریلزم میں. وہ کہتے ہیں, ان کی بات ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ٹرالر جو ان کی تجارت ہے وہ چین سے نکلے گا اور گلوب کا چکر لگائے گا, دوسرے کنارے سے گزرتے گزرتے, دوسرے علاقے سے گزرتے گزرتے پورے گولے پر چکر لگا کر واپس چین لائیں گے. اس کو لا چکے ہیں وہ, 1 بیلٹ 1 روڈ کے نام سے انٹرنیٹ پر تلاش کیا جا سکتا ہے. ہم نے ایک عرب عالم سے کہا, وہ کہتے ہیں 1 بیلٹ 1 روڈ. ہمارا ایمان یہ ہے, ہم کہیں گے 1 ورلڈ 1 نیچر اللہ. یہ اللہ کی توفیق سے ہماری ایک چھوٹی سی تنظیم ہے, اس میں ہم نے یہ اصول بنایا, 1 ورلڈ, دنیا ایک ہے جس میں انسان بستا ہے, 8 ارب انسان, اور 1 نیچر اللہ, ایک فطری قانون اگر ساری دنیا میں یکساں طور پر چلایا جا سکتا ہے, ثابت کرو, علم کی منڈیوں میں آؤ بات کرو, ایک ہے کلام اللہ شریف. فطرت کا نظام ہے اس میں, فطری قانون, حضرت فطری قوانین ہے کتاب اللہ میں. اب آئیے نکاح, ایک آیت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر پڑھی ہے,
میں کبھی عرض کرتا ہوں نکاح کی مجلسوں میں، اگر صرف معاف کیجئے چند منٹ لوں گا میں، تبرک کے لیے اس موقع پر قرآن پڑھا جاتا، تبرک سمجھتے ہو؟ تبرک یا تبرک بھی، تو تبرک تو ہے ہی، کیا شک ہے اس میں؟ اللہ کے کلام کے تبرکات، ہم بزرگوں کے جوتوں میں تبرکات محسوس کرتے ہیں، وہ خدا کی کتاب ہو، اللہ کا کلام ہو، کتنی بڑی تبرک کی چیز ہے۔ لیکن جو سنت ہے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کا کانسیپٹ ہے، آپ نے جن مواقع پر قرآن پاک پڑھا ہے، آپ نے صرف تبرک کے لیے نہیں پڑھا ہے، اصل میں اللہ کے رسول نے پیغام دینے کے لیے پڑھا ہے۔ اسی لیے جس موقع پر جو قرآن آپ نے پڑھا ہے، اس موقع کی نزاکت سے پڑھا ہے۔ 6666 ہے قرآن پاک کی آیات، ایک روایت ہے کم ہے، کم اس معنی میں نہیں کہ آیتیں کم ہے، بعض کمپاؤنڈ سینٹنس ہوتے ہیں، دو کو ایک بنایا جاتا ہے، بعض کا خیال ہے کہ الگ الگ دو ہے، اس کی وجہ سے تعداد میں ہیں تو آیتیں برابر۔ اب 6666 جو زیادہ اوجہ ہے، ارجا ہے، اس کو لے لیں گے ہم، اس میں سے 3 آیتیں کم کر لو جو اس وقت خطبہ کے نکاح میں پڑھی جاتی ہے۔ میں نے 2 پڑھی ہے اختصار کے لیے، تیسری نہیں پڑھی میں نے، وہ بھی زبردست آیت ہے، کیا ہے؟ قرآن پاک کا انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو 3 آیتیں کم کر دیجئے، رہ گئی 6663 آیتیں۔ ان 6663 آیتوں میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے، لیکن آپ نے اتنے بڑے کلام سے صرف 3 آیات کا انتخاب کیا ہے، حسب موقع آپ نے اس موقع پر قرآن پڑھا ہے۔ اگر کہتے کہ صرف تبرک کے لیے، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا، سوال کیا، ان سے کہا، ان کا امتحان لیا، بتاؤ قرآن کی شاہکار آیت کون سی ہے، پورے قرآن پر وہ حاوی طاقتور ترین ہو۔ وہ صحابی ڈر گیا، البتہ امتحان تھا، تو اس نے بولا، تو اللہ کے رسول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، فرمایا کہ ماشاءاللہ، کیا انتخاب ہے، کیا نظر ہے آپ کی۔ وہ آیت ہے آیت الکرسی، جو مشہور ہے آیت الکرسی، اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی، اس لیے کہ وہ طاقتور ترین مضمون ہے، ساری دنیا کو سمیٹ لے ایک آیت میں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اس کو سنبھالنا مشکل نہیں ہے، وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کو سنبھال رہا ہے ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے، اس کو کبھی نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی، کیا مضمون ہے، سمیٹ دیا اللہ نے اپنی توحید کو ایک آیت کے اندر۔ تو اگر اس موقع پر تبرک کے طور پر پڑھتے تو آیت الکرسی اچھی تھی، نہیں پڑھی اللہ کے رسول۔ سورہ یاسین قرآن کا دل، یہ پڑھا جاتا، کیا کہنے ہیں قرآن پاک کی سورہ یاسین کے، دل ہے پڑھاتا ہوا۔ جب دل کہا ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم نے، کوئی نسبت تو ہوگی دل سے، وہ ہے کہ پورا قرآن جسم ہے اور اس کا سینہ اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے کلام کی سورہ یاسین، مضامین کی وجہ سے، چونکہ ہم نے پڑھا نہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے، بہت دور ہے قرآن سے، خصوصاً کشمیری، بہت دور، ہندوستان، یو پی، بہار وغیرہ ماشاءاللہ ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ کم سے کم پیر صاحب تشریف فرمائیں، کسی مسجد میں جائیں گے، یہ ڈر نہیں ہوگا کہ امام غلط قرآن پڑھے گا، اکثر ائمہ ماشاءاللہ حفاظ ہیں، علماء ہیں، حیرت ہوتی ہے اللہ معاف فرمائے، غیر عالم اتنی جسارت کیسے کرتا ہے کہ 2 ہزار 3 ہزار 10 ہزار 20 ہزار کی نماز پڑھاتا ہے، لیکن زندگی گزر گئی، ممبر رسول علیہ السلام پر پہنچ گئے، لیکن کسی حافظ قرآن سے اپنا قرآن صحیح نہیں کرا۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ بہت بڑی حیا کی چیز تھی، ڈرنے کی چیز تھی، ابھی ہے یہ، ہم شہر میں جاتے ڈرتے، کس مسجد میں مغرب عشاء پڑھے، گاڑی روکتے ڈرتے، کیونکہ طالب علم بننے کے بعد یہ بڑی آزمائش ہے کہ قرآن پاک غلط پڑھا جائے اور نماز کو صحیح کہا جائے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر کسی، یہ ہمارے لیے وبال ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے پسند کرے، معاف کرے، چھوڑ دے، وہ الگ بات ہے، لیکن قانون ہے، قانون سے نہیں آنکھ پھیری جائے گی۔ خیر، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الرحمن کا ذکر کر کے فرمایا قرآن کی دلہن ہے۔ دیکھیے کتنا شاندار عنوان ہے۔ سارا قرآن اگر شادی کا موقع ہے، جیسے مثال کے طور پر انسانی تہذیب میں نکاح موقع ہوتا ہے، خوشی کا، اظہار خوشی کا، تو سمجھ لیجئے، تو فرمایا اس پورے 10 5 100 200 150 میں اگر کوئی دلہن اور دلہے کی حیثیت رکھتی ہے تو پورے قرآن کا پاک کے آبشار کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الرحمن اس میں کیا ہے؟ دلہن ہے قرآن، عروس القرآن، کیا بات ہے۔ لیکن یہ عروس القرآن بھی نہیں پڑھا گیا، دل بھی نہیں پڑھا گیا، کیا کیا سورہ فاتحہ کے کیا خواص ہے، کیا خوبیاں ہیں اس کی۔ ہمارے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر بیضاوی، وہ زندگی ان نے گزاری اسی میں، سورہ فاتحہ کی یہاں تشریح ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اب آئیے ہم اصل موضوع پر آتے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں